دوستوں، آپ سبھی دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹ اردو ایجوکیشن چینل۔ میں ریاض احمد آپ سبوں کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ ٹاپک شمالی ہند میں اردو شاعری کا ابتدا سے جڑے تقریباً 50 سوالات و جوابات لے کر میں حاضر ہوا ہوں، جو آپ کے SC 2.0 امتحان جو دسمبر ماہ میں منعقد ہونے والا ہے۔ اگر آپ 9th 10th یا 11th 12th اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہونا لازمی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سنیں گے اور ذہن نشی کریں گے اور اپنی کاپی پر اسے ضرور نوٹ کریں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ولی دکنی پہلی بار دہلی کب آئے تھے؟ سوال ہے کہ ولی دکنی پہلی بار دہلی کب آئے تھے؟ اے آپشن میں ہے 1700، بی میں ہے 1400 اور سی میں ہے 1500 اور ڈی میں ہے 1800۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے 1700۔ کیونکہ ولی اورنگ آبادی جب دہلی آئے تو دکن میں اردو ترقی کی کئی منزلیں طے کر چکی تھی۔ وہاں شعر کہنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ شعر سنایا اور داد و تحسین حاصل کیے۔ اسی کی آمد سے ولی کے اشعار نے دہلی والوں کو احساس دلایا کہ اس عوامی زبان میں بھی اچھے شعر کہے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ امیر خسرو کا اصل نام کیا تھا؟ سوال نمبر 2 ہے کہ امیر خسرو کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن نمبر اے میں ہے محمد جعفر، بی میں ہے ابو الحسین اور سی میں ہے ابو الحسن اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، ابو الحسن۔ سوال نمبر 3 ہے امیر خسرو کے والد کا نام کیا ہے؟ امیر خسرو کے والد کا نام کیا ہے؟ تو آپشن نمبر اے میں ہے محمد حسینی، بی میں ہے بدر الدین، سی میں ہے امیر سیف الدین اور ڈی میں ہے کوئی نہیں۔ آپ کا درست جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، امیر سیف الدین۔ کیونکہ امیر خسرو کی کم سنی میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور والد کی وفات کے بعد ان کے نانا عماد الملک جو کہ بلون کے عہدے حکومت میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے، اسی لیے خسرو کا تعلق جو ہے شاہی دربار سے رہا۔ وہ 6 دربار سے وابستہ رہے۔ خسرو جو ہے یہ 6 دربار سے وابستہ رہے۔ جلال الدین خلجی کے خطاب سے نوازے گئے تھے۔ امیر خسرو جو ہے یہ جلال الدین خلجی کے خطاب سے نوازے گئے تھے۔ نمبر 4 ہے امیر خسرو کے دیوان کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 4 ہے کہ امیر خسرو کے دیوان کا نام کیا ہے؟ میں سوال اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ آپشن نمبر اے میں ہے غزۃ الکمال، بی میں ہے بارہماسہ، سی میں ہے نوادر الالفاظ اور ڈی میں ہے سراج اللغہ۔ تو اس میں آپشن نمبر اے آپ کا صحیح ہو جائے گا، غزۃ الکمال، یا نہیں ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا، اس میں صرف غزۃ الکمال یہ جو ہے امیر خسرو کے دیوان کا نام ہے۔ کیونکہ امیر خسرو عربی فارسی کے علاوہ ایک دیوان ہندوی یعنی قدیم اردو میں بھی ہے۔ امیر خسرو کا جو ہے ایک دیوان یہ قدیم اردو میں بھی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ مرزا محمد جعفری کس وجہ سے زیٹلی کہلائے؟ مرزا محمد جعفری جو ہے کس وجہ سے زیٹلی کہلائے؟ اے میں ہے ہجو گوئی، بی میں ہے واسوخت، سی میں ہے مثنوی اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔
اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے۔ مرزا محمد جعفری جو ہے ہجو گوئی کے وجہ سے زیٹلی کہلائے، کیونکہ جعفر زیٹلی اپنے زمانے میں علوم و فنون سے خوب واقف تھے۔ وہ دکن میں اورنگزیب کے بیٹے کام بخش کے سواروں میں شامل تھے۔ بعد میں انہوں نے ملازمت چھوڑ دی۔ فرخ شیر جب تخت نشین ہوا تو انہوں نے اس کے سکے کے لیے ایک ہجو شیر کہا۔ اس جرم میں فرخ شیر نے اسے قتل کرا دیا۔ نمبر 6 ہے کہ ایہام گوئی میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ سوال نمبر 6 ہے کہ ایہام گوئی میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ اے میں ہے آرزو شاکر ناجی، بی میں ہے فائز یک رنگ، سی میں ہے آبرو اور مضمون، اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں یا ایک سے زیادہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی۔ اس میں سبھی جو ہے سبھی شاعر جو ہے یہ ایہام گوئی میں شمار ہوتا ہے۔ ان میں آرزو شاکر ناجی، فائز یک رنگ، آبرو مضمون، ان سبھی شعراء کا شمار جو ہے ایہام گوئی میں ہوتا ہے۔ آبرو کا اصل نام کیا تھا؟ اے میں ہے نجم الدین، بی میں ہے محمد جعفر، سی میں ہے افضل اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آبرو کا اصل نام کیا تھا؟ تو آبرو کا اصل نام جو ہے نجم الدین تھا۔ آبرو کا اصل نام نجم الدین، اور عرف میں جو ہے یہ شاہ مبارک لکھتے تھے۔ شاہ مبارک آبرو اسے کہا جاتا ہے، اور ان کا اصل نام جو ہے یہ نجم الدین ہے۔ اور یہ شاہ مبارک آبرو یہ گوالیار کے صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہجرت کر کے دہلی میں سکونت اختیار کر لی، اور ان کے کلام میں جا بجا ایہام کے اشعار ملتے ہیں۔ آرائش معشوق کس شاعر کی ایک مختصر مثنوی ہے؟ اے میں ہے ناجی، بی میں ہے یک رنگ، سی میں ہے آبرو اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آرائش معشوق جو ہے یہ کس کی مختصر مثنوی ہے؟ تو یہ آبرو کی جو ہے مختصر مثنوی ہے۔ آبرو کی مختصر مثنوی ہے، اور ان کا جو عرف تھا وہ شاہ مبارک ہے، اور ان کا جو اصل نام ہے وہ نجم الدین ہے، اور شاہ مبارک آبرو کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اصل نام نجم الدین۔ نو ہے کہ شاکر ناجی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ اے میں ہے دہلی، بی میں ہے گلبرگ، سی میں ہے ہریانہ اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو شاکر ناجی کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ دہلی میں ہوئی تھی۔ شاکر ناجی عمدۃ الملک کس کا لقب تھا؟ اے میں ہے مضمون، بی میں ہے انجام، سی میں ہے آرزو اور ڈی میں ہے آبرو۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، انجام، کیونکہ انجام کا جو ہے ان کا نام امیر خاں اور لقب جو ہے عمدۃ الملک تھا۔ نام جو ہے امیر خاں اور لقب جو ہے عمدۃ الملک تھا۔ محمد شاہ کے عہد میں صوبے دار تھے۔ بنیادی طور پر وہ فارسی کے شاعر تھے، لیکن انہیں اردو زبان پر بھی قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے ریختہ پہیلیاں اور کہ مکرنیاں بھی لکھی ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے کہ فغاں کا پورا نام کیا تھا؟ فغاں کا پورا نام کیا ہے؟ تو اے آپشن میں ہے ظہور الدین، بی میں ہے مرزا مظہر اور سی میں ہے اشرف علی خاں اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر، فغاں کا پورا نام جو ہے یہ اشرف علی خان۔ فغاں کا پورا نام جو ہے اشرف علی خان تھا، اور فغاں جو ہے یہ نوجوانی کے زمانے میں شعرگوئی کے طرف مائل ہو گئے تھے۔ اس فن میں اتنا کمال پیدا کر لیا کہ اپنے عہد کے ممتاز شاعروں میں ان کا شمار ہونے لگا تھا۔ وہ ففتیاں کہنے کے لیے بھی مشہور تھے، اور اپنی ظرافت اور خوش مزاجی
کے سبب اکثر نوابین و امراء کے درباروں میں مقبول رہے، اکثر نوابین و امراء کے دربار میں جو ہے مقبول رہے۔ فغاں کے دیوان میں غزلوں کے علاوہ قطعات، رباعیاں، مخمس، قصیدے، مثنویاں اور ہجویات بھی شامل ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، اردو میں ہندی دوہوں کی بنیاد پر ایہام گوئی نے ترقی کی، یہ کس کا قول ہے؟ سوال نمبر 12 ہے کہ اردو میں ہندی دوہوں کی بنیاد پر ایہام گوئی نے ترقی کی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے مسعود حسین خاں کا، کہ اردو میں ہندی دوہوں کی بنیاد پر جو ہے ایہام گوئی نے ترقی کی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، ان میں کون ایہام گو شعراء میں شمار نہیں ہوتا ہے؟ سوال نمبر 13 میں ہے، ان میں سے کون ایہام گو شعراء میں شمار نہیں ہوتا ہے؟ تو اے میں ہے آبرو، اور بی میں ہے ناجی، سی میں ہے مضمون، اور ڈی میں ہے فائز۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، فائز۔ کہ فائز دہلوی کا جو ہے ان کا پورا نام ہے نواب صدر الدین محمد خاں، ولی سے متاثر تھے۔ ان میں ہندوستانی عناصر پائے جاتے ہیں، سیدھی سادی زبان میں وہ جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے کلام میں دہلی کا بار بار ذکر کیا ہے اور خود کو دہلوی کہا ہے۔ ایہام ان کے یہاں بہت کم ہے، لیکن صنعتوں کا استعمال فنکارانہ انداز میں کیا ہے؟ فارسی نثر میں بھی ان کی کتابیں ملتی ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے، کون سی تحریک مصالحانہ تحریک ہے؟ اے میں ہے ترقی پسند تحریک، بی میں ہے جدید تحریک، 3 میں ہے رومانی تحریک، اور ڈی میں ہے 4 نمبر آپشن میں ہے سر سید تحریک۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 4، سر سید تحریک، یہ مصالحانہ تحریک ہے۔ سوال نمبر 15 ہے کہ ایہام شاعری کی بہت بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ایہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ایہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ سوال ایک بار پھر سن لیجئے کہ ایہام شاعری کی بہت بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ ایہام جو ہے یہ شاعری کی بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے ایہام، کیونکہ شاعری میں تو ایہام نئے نئے معنی دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ایہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ یہ تنقیدی رائے کس کی ہے؟ اے میں ہے الطاف حسین حالی، دوسرا میں ہے کلیم الدین احمد، سی میں ہے اول احمد سرور، اور ڈی میں ہے شمس الرحمن فاروقی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 4، شمس الرحمن فاروقی۔ اور یہ ایہام جو ہے شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا دور جو ہے محمد شاہی عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دور کی ایہام شاعری میں ایسے ذو معنی الفاظ کے استعمال سے عبارت ہے جس کے ایک معنی قریب کے ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں۔ اس طرح معنوی فریب دے کر شعر کو دلکش بنانے کا یہ انداز تھا۔ صنعت ایہام کے اس چلن نے شاعری میں فن کی صورت اختیار کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ شمالی ہند کے اس دور کے ایہام گو شعراء نے یہ اثر ولی سے اخذ کیا ہے، یہ اثر ولی اورنگ آبادی سے جو ہے اخذ کیا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے کہ حاتم کو مرد جاہل کس تذکرے میں کہا گیا ہے؟ پہلا آپشن ہے گلشن ہند، دوسرا ہے محسن نکات، اور تیسرا ہے نکات الشعراء، اور چوتھا ہے گلشن بخار۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 3، نکات الشعراء۔ حاتم کو مرد جاہل کس تذکرے میں کہا ہے؟ تو میر تقی میر نے یہ نکات الشعراء میں کہا ہے۔
सवाल नंबर 17 है, किसने उर्दू ज़ुबान को पहली बार ज़ुबान देहलवी के नाम से याद किया है? किसने उर्दू ज़ुबान को पहली बार ज़ुबान देहलवी के नाम से याद किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरू ने जो है ये पहली बार ज़ुबान देहलवी के नाम से याद किया है उर्दू को। सवाल नंबर 18 है कि किसने हिंदी और हिंदवी के अलावा ज़ुबान देहली भी लिखा है? तो इसका भी जवाब हो जाएगा अमीर खुसरू, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी और हिंदवी के अलावा जो है ज़ुबान देहली भी लिखा है, किसने लिखा है? तो ये अमीर खुसरू ने लिखा है। सवाल नंबर 20 है, मसनवी शहर सूरत किसने लिखी है? सवाल नंबर 20 है कि मसनवी शहर सूरत किसने लिखी है? तो ये लिखी है, ए में है अहमद गुजराती, बी में है वली औरंगाबादी, सी में है शाह हातिम और डी में है सिराज औरंगाबादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वली औरंगाबादी। सवाल नंबर 21 है कि इस्लाह ज़ुबान की तहरीक किसने शुरू की? सवाल नंबर 21 है कि इस्लाह ज़ुबान की तहरीक किसने शुरू की? तो इस्लाही ज़ुबान की 21 है कि इस्लाह ज़ुबान की तहरीक किसने शुरू की? ए में है मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, बी में है मज़मून, सी में है अंजाम और डी में है नाजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना। तो इस्लाह ज़ुबान की तहरीक किसने शुरू की थी? तो ये मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने शुरू की थी। और मिर्ज़ा मजहर जाने जाना का जो असल नाम है वो मिर्ज़ा मजहर था, और उनका शुमार जो है अपने दौर के बुलंद पाया सूफ़ी बुज़ुर्गों में होता है। वो अरबी फ़ारसी दोनों ज़ुबानों पर कुदरत रखते थे। मिर्ज़ा जाने जाना शेर में सनतगिरी के कायल न थे। उन्होंने इहाम गोई से न सिर्फ परहेज़ किया बल्कि उसके ख़िलाफ़ फ़िज़ा भी हमवार की। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना की कोशिशों से उर्दू शायरी में सादगी का रुझान बढ़ा और इस्लाह ज़ुबान को मकबूलियत हासिल हुई। इसलिए उनके ज़रिए शुरू की गई इस तहरीक को सादा गोई या ताज़ा गोई की तहरीक भी कहा जाता है। सादा गोई और ताज़ा गोई किस तहरीक को कहा जाता है? तो सादा गोई और ताज़ा गोई तहरीक किस तहरीक को कहा जाता है? तरक्की पसंद, बी में है अलीगढ़, सी में है इस्लाह ज़ुबान और डी 4 में है जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इस्लाह ज़ुबान। सादा गोई और ताज़ा गोई किस तहरीक को कहा जाता है? तो इस्लाह ज़ुबान को कहा जाता है। सवाल नंबर 23 है, चंपा क़ुरतुल ऐन हैदर के किस नावल का किरदार है? चंपा जो है ये क़ुरतुल ऐन हैदर के किस नावल का किरदार है? ए में है कारे जहाँ दराज है, बी में है गर्दिश रंगे चमन, सी में है आग का दरिया और डी में है आखिर शब के हम सफ़र। तो इसका सही जवाब है आग का दरिया। सवाल नंबर 24 है कि सबरस का ज़माना तसनीफ़ क्या है? तो सबरस का जो सन तसनीफ़ का ज़माना है वो क्या है? ए ऑप्शन में है ए ऑप्शन में है 1625, बी में है 1635 और सी में है 1645 और डी में है 1775। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही हो जाएगा 1635। सबरस का सन तसनीफ़ का जो ज़माना है वो 1635 है। सबरस एक दास्तान है, तमसीली दास्तान है, जिसको मुल्ला वजी ने 1635 ईस्वी में लिखा। सवाल नंबर 25 है कि मसनवी गुलजार नसीम का हीरो कौन है? ए ऑप्शन में है ताजुल मुलुक, बी में है ज़ैनुल मुलुक, सी में है खिरदमंद और डी में है आकिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताजुल मुलुक। और गुलजार नसीम का जो हीरो है वो ताजुल मुलुक है और गुलजार नसीम जो लिखा है वो दयाशंकर नसीब ने लिखा है। और ये एक मसनबी है, मशहूर मसनबी है दयाशंकर नसीम की, और ये आतिश के शागिर्द भी थे। उन्होंने इतनी बड़ी मसनबी लिख दी
कि आतिश को ये कहना पड़ा कि ये तुम पढ़ोगे या हम पढ़ें। तलत किस दास्तान का किरदार है? ए में है बाग़ो बहार, बी में है बोस्तान ख़याल, सी में है फसाना अजाइब और डी में है रानी केतकी की कहानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फसाना अजाइब। सवाल नंबर 27 है, राहिल और उज़रा किस ड्रामे के किरदार हैं? ए में है इंदर सभा, बी में है अनारकली, सी में है यहूदी की लड़की। इसमें 3 ही ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहूदी की लड़की। राहिल और उज़रा किस ड्रामे के किरदार हैं? तो ये ड्रामा है यहूदी की लड़की, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 28 है, शौकत अली खां किस शायर का असल नाम है? ए में है असगर, बी में है जिगर, सी में है फ़ानी और डी में है हसरत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ़ानी। फ़ानी का जो असल नाम है वो शौकत अली खान। सवाल नंबर 29 है कि गालिब किस उर्फ़ी नाम से मशहूर थे? सवाल नंबर 29 है, गालिब किस उर्फ़ी नाम से मशहूर थे? ए में है मिर्ज़ा गालिब, बी में है मिर्ज़ा नौशा, सी में है मिर्ज़ा असद और डी में है असदुल्ला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा नौशा। गालिब जो है इसका जो उर्फ़ी नाम था वो था मिर्ज़ा नौशा। सवाल नंबर 30 है कि हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या था? ए में है सैयद फ़ज़ल हसन, बी में है सैयद फ़ज़लुल हसन, सी में है सैयद फ़ज़लुल हुसैन। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद फ़ज़लुल हसन। सवाल नंबर 31 है, शेख अली वजूदी किस नावल का किरदार है? ए में है तौबतुन्नसूह, बी में है फिरदौसे बरी, सी में है उदास नस्लें और डी में है उमराव जान अदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसे बरी। और ये नावल है जो अब्दुल हलीम शरर ने इसे लिखा। सवाल नंबर 32 है, झेल में से किस शायर के कलाम में तगज़ुल की सिफत ज़्यादा पाई जाती है? मतलब गज़ल की सिफत जो है ज़्यादा पाई जाती है। ए में है वली, बी में है मोमिन, सी में है असगर गोंडबी और डी में है कलीम आजिज़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोमिन के कलाम में जो है तगज़ुल की सिफत ज़्यादा पाई जाती है। सवाल नंबर 33 है, इनमें से किस शायर ने अपनी फसाहत व बलागत और शब्बीर की मद्दाही पर फ़ख्र किया है? इनमें से किस शायर ने अपनी फसाहत व बलागत और शब्बीर की मद्दाही पर फ़ख्र किया है? ए में है जमील मजहरी, बी में है मिर्ज़ा गालिब, सी में है मिर्ज़ा दबीर और डी में है मीर अनीस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मीर अनीस। और इनका जो मरसिया है तो गदाज और सहल ममत्ता की खसूसियत किस शायर के कलाम में ज़्यादा पाई जाती है? ए में है ज़ौक़, बी में है मीर, सी में है यगाना चंगेज़ी और डी में है इरफान सिद्दीकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीर तक़ी मीर। सूज़ो गदाज और सहल ममत्ता की खसूसियत मीर तक़ी मीर के कलाम में जो है ये पाई जाती है। सवाल नंबर 35 है कि करबल कथा का बुनियादी माख़ज़ क्या है? ए में है सबरस, बी में है आलीनामा, सी में है मेराजुल आशिक़ैन और डी में है रोज़तुश शहद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करबल कथा का बुनियादी माख़ज़ जो है ये रोज़तुश शहद है, रोज़तुश शहद। सवाल नंबर 36 है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किस सिन्फ़ सुख़न को
سب سے زیادہ مفید اور کارآمد بتایا ہے؟ اے میں ہے غزل، بی میں ہے مثنوی، سی میں ہے قصیدہ اور ڈی میں ہے نظم۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، مثنوی۔ الطاف حسین حالی نے جو ہے مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد بتایا ہے شعر میں۔ سوال نمبر 37 ہے، شاعری دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل، یہ کس نقاد کی رائے ہے؟ اے میں ہے مولانا حالی، بی میں ہے شبلی نعمانی، سی میں ہے امداد امام اثر اور ڈی میں ہے احتشام حسین۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، شبلی نعمانی۔ محاکات اور تخیل کس نام سے شائع ہوا؟ اے میں ہے لندن کا مسافر، بی میں ہے مسافرانہ لندن، سی میں ہے لندن کا ایک سفر اور ڈی میں ہے کچھ روز لندن میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، مسافرانہ لندن۔ سوال نمبر 39 ہے کہ ان میں سے کون ترقی پسند نقاد ہے؟ اے میں ہے نیاز فتح پوری، بی میں ہے شمس الرحمن فاروقی اور سی میں ہے احتشام حسین، ڈی میں ہے شبیہ الحسن۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، احتشام حسین۔ صحیح جواب ہے احتشام حسین، ترقی پسند نقاد ہے احتشام حسین۔ سوال نمبر 40 ہے، سید شبیہ الحسن کا تعلق کس دبستان تنقید سے ہے؟ سید شبیہ الحسن کا تعلق جو ہے یہ کس دبستان تنقید سے ہے؟ اے میں ہے نفسیاتی، بی میں ہے اسلوبیاتی، سی میں ہے مارکسی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے۔ تو شبیہ الحسن کا جو تعلق ہے وہ نفسیاتی تنقید سے ہے۔ سوال نمبر 41 ہے، لاجو آئینے میں اپنے سراپا کی طرف دیکھتی اور آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ اور تو سب کچھ ہو سکتی ہے پر لاجو نہیں ہو سکتی، وہ بس گئی پر اجڑ گئی، یہ اقتباس کس افسانے کا ہے؟ لاجو آئینے میں اپنے سراپا کی طرف دیکھتی اور آخر اس نتیجے پر پہنچتی کہ وہ اور تو سب کچھ ہو سکتی ہے پر لاجو نہیں ہو سکتی، وہ بس گئی پر اجڑ گئی، یہ اقتباس کس افسانے کا ہے؟ اے میں ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، بی میں ہے جوگیا، سی میں ہے لمبی لڑکی اور ڈی میں ہے لاجونتی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، لاجونتی۔ قطب مشتری کا سال تکمیل کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، 1018 ہجری۔ سوال نمبر 43، ہوا یہ باغ جہاں میں شگفتگی کا جوش، کلید قفل دل تنگ و خاطر دل گیر، یہ شعر قصیدہ کے کس حصے کا ہے؟ اے میں ہے تشبیب، بی میں ہے گریز، سی میں ہے مدح اور ڈی میں ہے دعا۔ تو یہ ہے آپشن نمبر اے، تشبیب۔ سوال نمبر 44 ہے، کس ناول میں ہزاروں سال کی ہندوستانی تاریخ، تہذیب و تمدن اور دیو مالائی عناصر کا عکس ملتا ہے؟ اے میں ہے چوگان ہستی، بی میں ہے شکست، سی میں ہے لندن کی ایک رات اور ڈی میں ہے آگ کا دریا۔ اس کا سے مندرجہ ذیل میں سے کون سا کردار رانی کیتکی کی کہانی میں آیا ہے؟ اے میں ہے ماہ طلعت، بی میں ہے انجمن آرا، سی میں ہے مدن بان اور ڈی میں ہے فیروز شاہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، مدن بان۔ یہ رانی کیتکی کی کہانی ہے، انشاءاللہ خان انشاء نے اسے لکھا ہے۔ سوال نمبر 46 ہے، گل بقولی کا قصہ فورٹ ولیم کالج کے کس مصنف نے اردو نثر میں لکھا تھا؟ گل بقولی کا قصہ جو ہے فورٹ ولیم کالج کے کس مصنف نے اردو نثر میں لکھا تھا؟ اے میں ہے عزت اللہ بنگالی، بی میں ہے نہال چند لاہوری، سی میں ہے دیا شنکر نسیم اور ڈی میں ہے حیدر بخش حیدری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، نہال چند لاہوری نے۔ بھارت کا کردار جو ہے یہ کس مثنوی میں آیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، قطب مشتری۔ قطب مشتری میں۔
सवाल नंबर 48 है कि हाइको में कितने मिसरे होते हैं। ए में है 11, बी में है 3, सी में है 7 और डी में है 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मिसरे होते हैं। हाइको में 3 मिसरे होते हैं। के खतूत में इंशाइये की सिफात पाई जाती है। ए में है गालिब, बी में है सर सैयद, सी में है अबुल कलाम आज़ाद और डी में है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद की खतूत में जो है इंशाइये की झलक पाई जाती है। सवाल नंबर 50 है, इनमें से किसने ड्रामे लिखे हैं। ए में है इम्तियाज़ अली ताज, बी में है इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी, सी में है कासी अब्दुल वदूद और डी में है मौलवी अब्दुल हक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामे लिखे और ये उनका ड्रामे का नाम है अनारकली और ये 1900 हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। खुदा हाफ़िज़।